عالم ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ اس کا سینہ قرآن سے بھرا. وہ کیا ہوگا؟ متقی اور پرہیزگار ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ خود بھی عارف باللہ ہوگا اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی اللہ کی بارگاہ کا وہ اسیر بنا دے گا، اس کا غلام بنا دے گا. مصطفیٰ کے در کی غلامی بھی وہ سکھائے گا، میرے خدا کی غلامی بھی وہ سکھائے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس مقام پر، اس مرتبے پر پہلے خود فائد ہوگا، پھر تجھے اس مقام پہ لے جائے گا. مرشد کامل کہاں، کیسے اور کب؟ کیا وہ خالق کائنات مرشد کامل کو ہمارے لیے ہدایت کا منبع کیسے بناتا ہے؟ پہلے وہ وحدہ لا شریک اس کو مجاہدے کی بھٹی کے اندر خوب دباتا ہے. مجاہدے کی بھٹیوں کے اندر دبانے کے بعد پھر اللہ کی ذات اس کو اس مقام پر رکھتی ہے، ایک نگاہ مارتا ہے، دلوں کی ہستیوں کو، دلوں کی بستیوں کو پلٹا کر رکھ دیتا ہے. میرے آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تقو فراست بندہ مومن کی نور فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھ رہا ہے. اس کا ظاہر بھی نور ہے، اس کا باطن بھی نور. تفسیر نعیمی بڑی خوبصورت تفسیر ہے. مفتی صاحب کا ایک مزاج ہے، وہ دو قسم کی تفاسیر فرماتے ہیں. ایک تفسیر وہ کرتے ہیں عالمانہ، ایک تفسیر کرتے ہیں صوفیانہ. پھر اس کے بعد مسائل فقہیہ اگر وہ اخذ کرنا چاہیں تو ان میں سے کچھ مسائل اخذ کرتے ہیں. تفسیر صوفیانہ کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، یا اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں چند سیڑھیاں ہیں، جب تک کوئی شخص وہ سیڑھیاں چڑھ نہ لے اس وقت تک ولایت کے منصب پر نہیں پہنچ سکتا. وہ سیڑھیاں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں پہلی سیڑھی شریعت کی سیڑھی ہے. شریعت کی سیڑھی، جو شخص شریعت کی سیڑھی نہیں چڑھا وہ اگلا سٹیپ نہیں اٹھا سکتا. شریعت کی سیڑھی کی تعریف کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر انور کے بال مبارک سے لے کر پائے مبارک کے ناخن مبارک تک ظاہری احوال کے جاننے کا نام شریعت ہے. تیرے نبی نے کھایا کس طرح، تیرے نبی نے پیا کس طرح، تیرے نبی نے رفع حاجت کس طرح فرمایا، آپ سرکار نے اپنے معاملات کس طرح فرمایا، آپ کی انفرادی زندگی کیسی تھی، آپ کی اجتماعی زندگی کیسی تھی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام امن کے عالم میں احکامات کیا ہیں، حضور نے جنگ کے عالم میں کیا فرمایا ہے، حضور نے جب فتح مکہ کرنے کے بعد اقتدار سنبھالا اس وقت حضور کی تعلیمات کیا ہیں. سر سے لے کے پیروں تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری احوال کو جاننے کا نام شریعت ہے. پھر رسول ہونا ولی کی پہلی نشانی ہے. فنا پھر رسول کے درجے پہ وہ فائدہ. میرے کریم آقا نے ایسے کہا، میرے کریم آقا نے ایسے کیا. آقا کریم آپ پانی اس طرح پیتے، آپ بیٹھتے اس طرح تھے، آپ لیٹتے اس طرح تھے، آپ کلام اس طرح فرماتے. ایک ایک ادا اس کو یاد میرے کریم آقا نے کیا کہا. پھر فرماتے ہیں دوسرا سٹیپ ہے طریقت کا. دوسرا سٹیپ ہے طریقت کا. شریعت کی سیڑھی جس نے چڑھ لی اب وہ چڑھے گا طریقت کی سیڑھی.
قرآن پاک کی آیات مقدسات ایک ظاہراً معنی رکھتے ہیں، ایک اس کی باطنی معنی ہے۔ قرآن ظاہری اگر کوئی ہدایت دینا چاہتا ہے تو قرآن اس کی ظاہری ہدایت بھی کرے گا، کوئی باطنی طور پر اس سے ہدایت دینا چاہتا ہے رہنمائی بھی کرے گا۔ کہتے ہیں جو بندہ کریم آقا علیہ السلام کے روح مبارک کے اعمال کو جانے گا وہ طریقت کی سیڑھی چڑھے گا۔ ٹھیک ہے جی، پہلی سیڑھی کون سی ہے بولے؟ پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ شریعت کی۔ پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ شریعت کی۔ 10 باتیں سنو تو 2 تو یاد رہ جائیں گے، بولنے سے ذرا زیادہ یاد رہتا ہے تو بول دو۔ پہلی دوسری سیڑھی کون سی ہے؟ طریقت کی۔ تیسری سیڑھی ہے جی حقیقت کی۔ تیسری سیڑھی ہے معرفت کی۔ تیسری سیڑھی ہے معرفت، پہلی شریعت، دوسری طریقت، تیسری معرفت۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام کے دل انور کے اعمال کو جاننے کا نام یہ معرفت ہے۔ آخری سیڑھی، چوتھی سیڑھی، وہ ہے حقیقت کی۔ آقا کریم علیہ السلام کے سر انور کے احوال کو جاننے کا نام یہ حقیقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شریعت کی سیڑھی نہیں چڑھا وہ طریقت تک نہیں پہنچا۔ بھائی جو معرفت نہیں جانتا وہ حقیقت کیا جانے گا؟ حقیقت کیا ہے؟ اللہ والوں نے ایسے ہی مرشد گرامی، ایسے ہی کامل اللہ کے ولیوں میں ذاتیں تلفظ کرنے کے بعد پھر وہ ہمیں موتی اور وہ ہمیں جواہر عطا فرمائے۔ ہر قصر ناقص وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ سلطان العارفین سلطان بابو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مرشد ہو کامل مل جائے، کامل بھی ہو، عالم بھی ہو، عامل بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، اور تجھے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت بھی سکھائے تو فرماتے ہیں ایسے پیر کے لیے میری رائے کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے تن میرا او یار چشم ہوئے او میں مرشد دیکھ نہ رچا اے تن میرا چشمہ ہو۔ پنجابی بڑی کمال کی بات ہے جو ہم اردو میں 1 گھنٹے میں گفتگو کرنے کے بعد نہیں سمجھا سکتے، پنجابی 5 منٹ کے بعد سمجھا سکتے۔ بڑی کمال کی بات ہے۔ اردو کر کی پیداوار ہے پنجابی کہ میں نے ریسرچ کیا، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کی یہ زبان چل رہی ہے۔ یہ تن میرا چشمہ ہو میں مرشد میں ایک نہ رنجا ہو، یا اللہ میرا سارا جسم یہاں
سر سے لے کے پیروں تک میرا ایک ایک حصہ آنکھ بن ہے اور اس آنکھ سے میں اللہ والی کیا ہے. یہ بڑی مشکل شریف میرے پاس ہے. اللہ کی ہے.